إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كلامه المجيد فريق في الجنة وفريق في السعير. محترم حضرات، اس کے پہلے میں نے جو خطبہ دیا تھا آپ کے ہاں وہ جہنم کا دردناک بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں استغفر اللہ کس طرح داخل کرے گا، اور تفصیل کے ساتھ چند صفحات کا میں نے نچوڑ بتلایا تھا. خیال یہ ہے کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کو جنت کا بیان پیش کروں. یہ جنت کا بیان کئی صفحات پر مشتمل ہے، اس کو میں نے چند نکات کی شکل میں لکھا تاکہ آپ کے سامنے ہر نقطے پر ہر پوائنٹ پہ 2-3 منٹ آپ سے گفتگو کی جا سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کے بعد 2 راستے دکھائے ہیں. 2 راستے دکھائے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اما شاکروں و اما کفورا. ہم نے آپ کو 2 راستے دکھائے، یا تو شکر گزار بن کر رہیں یا تو ناشکرے بن کر رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، جناتوں کو پیدا کیا، ایک مقصد ہے، وہ ہے اللہ جل وعلا کی پرستش، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں بھیجنے کا. جب حشر کا میدان قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ہمارے آپ کے سامنے 2 ہی راستے ہوں گے. حشر کے میدان میں 2 راستے ہوں گے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک پارٹی جنت میں جائے گی اور ایک پارٹی جہنم میں جائے گی. اللہ نے قرآن کریم فرما دیا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس کے پہلے میں نے کہا تھا کہ 1000 میں سے 999 جہنم کی خوراک ہیں، اور 1000 میں سے 1 شخص جنت کی خوراک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو حشر قائم کرے گا تو وہاں پہ جنت بھی آئے گی اور جہنم بھی لائی جائے گی، اور اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کر چکا تھا. حضرات گرامی، جب ہمیں اور آپ کو جنت میں داخل کیا جائے گا، ہماری اور آپ کی عمر 30 یا 33 سال ہوگی. یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں یہ سب نوجوان کر دیے جائیں گے، 30 اور 33 سال کی عمر کر دی جائیں گے. يدخل اہل الجنت الجنت جردن مردن مکحلین ابناء 30 و 33 سنۃ. جنت والے جنت میں جائیں گے، 30 یا 33 سال کی عمر میں جائیں گے. کیسے ہوں گے؟ جردن، جسم پر کہیں بال نہیں ہوگا. مردن، بے داڑھی ہوں گے. مکحلین، یہ سرمگی آنکھوں والے ہوں گے. ابناء 30 سنۃ، 30 یا 33 سال کے ہوں گے. تو ہم اور آپ جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے امید کرنی چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو جنت میں داخل کیا جائے. جو داخل ہوں گے 30-33 سال کے ہوں گے. معلوم یہ ہوا یہ بوڑھے نوجوان کر دی جائیں گے، یہ جوان نوجوان کر دیے جائیں گے. یہ جنت میں داخل ہونے کے وہ ہے.
जन्नत में दाखिला कैसे होगा, हमारा आपका दाखिला कैसे होगा, इसको सुनिए गौर से। हम और आप जब जन्नत में जाएंगे तो दो तरह के इंसान पाए जाएंगे, दो तरह के इंसान पाए जाएंगे। खूबसूरती बयान करना मकसद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, इन्ना अव्वल ज़ुमरतिन तदखुलुल जन्नत अला सूरतिल क़मर लैलतल बदर वल्लती तलीहा अला अदव कौकबिन दुर्रीन फिस समा। ये मैंने आपके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बिनवान पढ़ती है कि पहले यानी दाखिल होने के दो पार्टी बनाई जाएगी। एक पार्टी की शक्ल सूरत, एक पार्टी की खूबसूरती, एक किस्म की अफराद की खूबसूरती 14वीं रात के चाँद की तरह चमकती होगी, वो पहले जन्नत में जाएंगे। वल्लती तलिया, अब अल्लाह ताला दूसरी पार्टी जो छांटी हुई जन्नत दाखिल करने के लिए, अला अदवै कौकबिन दुर्रीन फिस समा, आसमान में चाँद के बाद जो सबसे ज़्यादा रोशन तारा है उसके मानिंद होंगे। ये है जन्नत में जाने के वाले। जन्नत में कोई दाखिल होने के बाद 30-33 साल उम्र, जन्नत दाखिल होने के लिए इंतहाई खूबसूरत, और जिस जन्नत में आपको दाखिल किया जाएगा उस जन्नत के बारे में सुन लीजिए आप। लाकिन्नल्लज़ीना तक़व रब्बहुम लहुम ग़ुरफ़ुन मिन फ़ौक़िहा ग़ुरफ़ुन मबनिय्यतुन तजरी मिन तहतिल अनहार। जिस हम जन्नत में दाखिल किए जाएंगे वो उस यानी कमरे होंगे, कमरों के ऊपर कमरे बने होंगे। लहुम ग़ुरफ़ुन मिन फ़ौक़िहा ग़ुरफ़ुन मबनिय्या, वो तह बतह मंजिला दर मंजिला कमरे बनाए हुए होंगे। उस जन्नत में इंसान को दाखिल किया जाएगा, लेकिन किन को? जो मुत्तक़ी हैं, जो परहेज़गार हैं, जो अल्लाह से डरते हैं। अभी बकरीद गई, हमें एक पैगाम देकर गई है। वो बकरीद का पैगाम क्या था कि ऐ मुसलमानों, ऐ अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी को पेश करने वालों, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारे बकरे का खून, तुम्हारे बकरे का गोश्त नहीं पहुँचेगा, वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन ऐ कुर्बानी करने वालों, तुम्हारा जो पहुँचेगा तुम्हारे दिल की तक़वा, तुम्हारा डर, तुम्हारा खौफ खुदा, तुम्हारा खौफ खशीयत इलाही, यही अल्लाह को पहुँचेगा। ये कुर्बानी पैगाम देकर गई है। इसके पहले ईद पैगाम देकर गई है। वो क्या? लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ लोगो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। तो ईद का पैगाम, ईद उल फ़ित्र का पैगाम मुत्तक़ी बनना, ईद उल अज़हा का पैगाम मुत्तक़ी बनना है। लिहाजा मुत्तक़ी बनिए, तब आप जन्नत में जाओगे। बग़ैर मुत्तक़ी बने जन्नत में नहीं जाओगे। मुत्तक़ी कहते हैं कि अल्लाह से जहाँ तक हो सके, जितना हो सके अल्लाह से डरा जाए। हज़रात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक्शा खींचा है। और आपको बताता जाऊँ, अल्लाह ताला ने एक जन्नत नहीं बनाई है, अल्लाह ताला ने बहुत सारी जन्नत बनाई है। कुरान करीम में जन्नतान जन्नतान बहुत लफ्ज़ आते हैं। कुरान करीम जन्नात यानी बागात, तो अल्लाह ताला ने एक नई जन्नत बनाई है, बहुत सारी जन्नतें बनाई हैं, जिसका हमें और आपको अगर देखना हो कुरान करीम की आयत पे गौर करें तो अल्लाह ताला ने जन्नात बनाया है, बहुत सारी जन्नतें बनाई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नक्शा खींचा है, इन्न फिल जन्नति ग़ुरफ़न युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा व बातिनुहा मिन ज़ाहिरिहा अअद्दल्लाहु तआला लिमन अतअम अत-तआम व अलाल अल-कलाम व सल्ला बिल-लैल वन-नासु नियाम व ताबा सियाम। अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर जो महल्लात बनाए हैं, युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा, उन कमरों का ज़ाहिरी, उन कमरों के बाहर अंदर से देखिए और अंदर वाला बाहर देखिए। अल्लाह ताला ने ऐसे जन्नत को बनाया है, युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा व बातिनुहा मिन ज़ाहिरिहा, कि जिसको अंदर से बाहर देखें और बाहर से अंदर देखें। लेकिन किन के लिए? लेमन अतअम अत-तआम, जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में लोगों को खाना खिलाया, व अलान अल-कलाम, जिन्होंने नरम गुफ्तगू की, व ताब सियाम, और जिसने पैदर पे रोज़े रखे। रमज़ान का महीना आया गुज़र गया, हमने पैदर पे रोज़े रखे, जिसने पैदर पे रोज़े रखे। और सल्ला बिल-लैल वन-नासु नियाम, और रात को उठकर जब अब नमाज़ पढ़ते हैं, कब? जबकि लोग सोए हुए हैं।
جس نے یہ 4 کام کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایسا کمرہ بنائے گا، باہر سے اندر کا، اندر سے باہر کا حصہ دکھائی دے۔ یہ ہے جنت والوں کی شان۔ اور جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کا انتظام رکھا ہے، پانی کا انتظام رکھا ہے، سب کچھ رکھا ہے، سب کچھ رکھا۔ آپ کی مہمان نوازی، آپ کو جنت میں داخل کرنے کے بعد، آپ کو جنت کے دروازوں سے داخل کیا گیا، جنت میں داخل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کیسا نقشہ بنایا ہے پیش کیا۔ اس کے جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرے گا، پانی پینے کا انتظام کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے ان اہل الجنت یاکلون ویشربون ولا یفتلون ولا یبولون ولا یتغوطون، اور جنت ولا یمتخطون لهم جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون النفس كما يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ جنت والے کھائیں گے، جنت والے پئیں گے، لیکن تھوکیں گے نہیں، تھوکیں گے نہیں، تھوک نہیں نکلے گا۔ ولا یبولون، پیشاب نہیں کریں گے۔ ولا یتغوطون، پیخانہ نہیں کریں گے۔ ولا یمتخطون، بلغم بھی نہیں نکلے گا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول فما بال الطعام، ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کھانا پانی کھا جائے گا، کہاں جائے گا کھانا پانی؟ آپ نے فرمایا جشاءن، ڈکار آئے گی، پیٹ ہلکا، ورشہن، اور جس میں پسینہ ہوگا، جس سے مشک کی مہک آئے گی، پیشاب کی ضرورت ختم، اور انہیں وہ تسبیح و تحمید سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ایسے کہیں گے جیسا کہ ہمیں سانس آتی ہے۔ یلہمون التسبیح و تحمید کما تلہمون النفس، ارے تم لوگوں کو جیسے سانس لیتے ہو ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے جنتی جو ہے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا، یہ ہے جنت میں آپ کے عیش و آرام کا یہ ایک مختصر سی جھلک، یہ مختصر سی جھلک ہے۔ اور انہیں اسی جنت کے بارے میں فرمایا گیا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اور فرمایا اے بندو، اللہ نے کہا میں نے جنت میں ایسی چیزیں تیار کر دی ہیں ما لا عین رأت، جسے آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، جسے کانوں نے سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، جو کسی کے دل پہ کھڑکے بھی بات نہیں ہے۔ تو جنت میں وہ چیز تیار کر کے رکھی گئی ہے، وہ چیز تیار ہے۔ تو جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس جنت میں آپ کو حوریں ملیں گی۔ اور ہماری مائیں اور بہنیں اعتراض کرتی ہیں جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی، ہمیں کیا ملے گا؟ میری مائیں اور بہنیں سن لے، اگر ان کے کانوں تک آواز جاتی ہے میری مائیں بہنیں سن لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لقاب قوس احدکم او موضع قید خیر من الدنیا ما فیہا ولو ان امرأة اطلعت من اہل الجنة الى اہل الارض لاضاءت ما بینہما ولا ملته ریحا ولا نسیف على راسها خیر من الدنیا ما فیہا۔ میری مائیں بہنیں، تم اس کا ترجمہ سنو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جنت کے اندر ایک کمان کے برابر جگہ، جنت کے اندر ایک ہاتھ کے برابر جگہ، ایک ہاتھ کے برابر یا ایک کمان کے برابر جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اور اگر جنت کی عورتوں میں سے، تم عورتوں میں سے، اے میری ماؤں بہنوں، جنت کی شان یہ ہے اگر تم عورتوں میں سے کوئی عورت دنیا کے اندر جھانک دے لأضاءت ما بینہما، یہ آسمان و زمین کی جو فضا ہے اس کو روشنی سے بھر دے، وَلَمَلَتْهُ رِيحًا، اور اس کو خوشبو سے بھر دے۔ اور میری مائیں بہنیں سنو، تم کپڑے سلاتی ہو، دوپٹہ کی تلاش کرتی ہو، جنت کے اندر جو رب العالمین تمہیں دوپٹہ دے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا نَصِيفُ عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا مَا فِيهَا، ارے اس کے سر پہ جو دوپٹہ، نصیف کے دوپٹے کو نصیف دوپٹے کہتے ہیں، وَلَا نَصِيفُ عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا مَا فِيهَا، اس کے سر پہ جو دوپٹہ ہے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ کیا قیمتی دوپٹہ ہوگا ہماری بیویوں کا جنت کے اندر،
ایک دوپٹہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے. ایک دوپٹے کی حالت یہ ہے. بہرحال جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی شادی کرائے گا, ہماری ماں اور بہنوں کی شادی کرائے گا, حور عین سے شادی کرائے گا. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین, ارے ہم کی شادی کر دیں گے حور عین سے. حور کہتے ہیں حور کو, اور عین بڑی آنکھوں والی. ہم کی شادی کریں گے بڑی بڑی آنکھوں والی سی. اللہ تعالیٰ جنت میں شادی کرائے گا, ہماری اور آپ کی شادی اللہ تعالیٰ جنت میں کرائے گا, ضرور کرائے گا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے شادی کرائے گا حور عین سے. اور اللہ نے کیا فرمایا ان حور عین کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراف, ارے جنتیوں کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر عورتیں ہوں گی. اور اللہ نے فرمایا فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ, ارے جنت کے اندر ایسی پاکیزہ عورتیں ہوں گی, ایسی حوریں ہوں گی, لم یطمثہن من قبلہم ولا جان, جس سے اس انسان سے پہلے کسی انسان اور جنات میں چھوا نہیں ہوگا. جنت میں جو ہوگی کسی انسان اور جنات کو چھوا نہیں ہوگا. اور ہی نہیں, ہم اور آپ ماں کے پیٹ سے پیدا کیے گئے. یقیناً آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا, اماں حوا علیہ السلام کو اللہ نے بائیں پیٹ سے پیدا کیا, ہمیں اور آپ کو اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً, ہم نے عورتوں کو, ہم نے جنت کی حوروں کو بطور خاص بنایا ہے. وہ جنت کی حوریں ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی ہیں. اِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً, ہم نے ان کو بطور خاص بنایا ہے. اپنے اللہ ان کو اپنے ہاتھ سے بنائے گا. کیسے؟ اللہ عالم بالصواب. اور ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوں گی. اور ہی نہیں, کأنہن بیض مکنون, اتنی خوبصورت ہیں عورتیں گویا کہ سفید چھپا ہوا انڈا, اتنی خوبصورت ہیں. اور اللہ نے فرمایا وہ کیا کہتے ہیں فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ, ان انسانوں نے جناتوں نے چھوا نہیں ہوگا. کأنہن الْیاقوتُ وَالْمَرْجَانُ, وہ حوریں گویا کہ ہیرے اور مرجان ہیں. سونے اور چاندی سے کہیں قیمتی ہیرے اور مرجان ہوتے ہیں, وہ عورتیں ہیرے اور مرجان ہیں. اور آپ کی بیوی بارے میں فرمایا گیا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا, ارے آپ کی بیوی جو دنیا کے اندر ہے یہ آپ کے ہم عمر رہے گی, اترابا جو ہم عمر رہے گی اور خوبصورت بن کے رہے گی. کماری, آپ کی بیوی کماری ہو جائے گی وہاں, اور آپ کمارے ہو جائیں گے. اور کواعب اترابا, کمارے رہیں گے جنت کے اندر. اور سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طریقے سے جنت جہنم میں لوگ رہیں گے. ایک اور میں کہنا چاہتا ہوں, نکات بہت زیادہ ہیں, یہ کہ اللہ تعالیٰ حور سے شادی کرے گا. حوروں کی بناوٹ میں نے پیش کر دیا. اور حوروں اور دنیاوی عورتوں میں فرق کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ دو حور دے گا. ہم اور آپ جب مر جائیں گے جنت میں جائیں گے, دو حور دے گا. لیکن دنیاوی عورت سے ہماری شادی کرائے گا. حور سے شادی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں, آپ کی شادی حور سے کر دے گا بغیر پوچھے آپ سے. حور سے نہیں پوچھے گا تمہاری شادی عبداللہ کی جا رہی کی طرف, حور سے نہیں پوچھے گا. اللہ تعالیٰ حور سے شادی کرنا ہوگا نا, اللہ نے حور کو بنایا, اپنے ہاتھ بنایا ہے, اس کا دنیا کوئی تعلق نہیں تھا. حور سے شادی کر دے گا بغیر آپ پوچھے, اور آپ کو تو حور دے گا. لیکن یہ عورتیں ہماری اور آپ کی عورتیں, اگر ہم نعوذ باللہ مثال ایک عبداللہ مان لیجیے جہنم میں چلے گئے اور عائشہ ان کی بھی جنت میں گئی, تو اب یہ عبداللہ جہنم میں گئے اور عائشہ جنت میں چلی گئی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عائشہ کی شادی جس سے اللہ تعالیٰ کرے گا, پوچھے گا اے عائشہ تمہاری شادی فلاں مرد سے کر دی جائے, کہے گی ہاں, تب شادی کرے گا. ایک عورت ہے, ایک لڑکی ہے جو بالغ تو ہوئی, بلوغت سے پہلے بالغ تو ہوئی یا نابالغ رہی, لیکن ایک لڑکی جو مر گئی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے. اللہ اسے پوچھے گا اے فاطمہ, اے عائشہ تمہاری شادی کس سے کی جائے؟ فلاں عبد الرحمن سے کی جائے, کس سے کی جائے؟ تمہاری شادی کس سے کی جائے؟ ایک عورت
جس کی شادی ہوئی اور اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دیا، اب مطلقہ ہو کر گھر بیٹھ گئی، اب مر بھی گئی، شادی بھی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کیا اس کی شادی اس طلاق دینے والے سے کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی شادی طلاق دینے والے سے نہیں کرے گا۔ اللہ کہے گا اے فلاں عورت، ارے بول، تیرا شوہر تجھ کو دنیا میں طلاق دے دیا تھا اور تو نے شادی بھی نہیں کی تھی، تیری شادی کس سے کی جائے؟ کہے گا فلاں شادی کی جائے۔ ایک عورت جس کو اس کے شوہر نے طلاق دیا اور دوسرے مرد نے شادی کر لی اور دونوں جنت میں گئے، دوسرے مرد کے ساتھ وہ عورت رہے گی۔ اور ایک عورت جو جنت میں گئی، اس کا مرد جہنم گیا، تو واضح چیز ہے اللہ اسے پوچھے گا۔ آسیہ علیہ السلام جانتے ہو، آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھی وہ جنت میں گئی، جائیں گی، اور کیا دعا کی تھی کہ سننے والی بات ہے۔ کہا آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، کہا اے اللہ تو جنت میں اپنے پاس میرا گھر بنا دے، یہ دعا کی تھی آسیہ علیہ السلام۔ جیسی دعا کسی نے نہیں کی ہے۔ کہا اے اللہ تو جنت میں اپنے پاس میرا گھر بنا دے، یہ دعا آسیہ کی ہے۔ واضح چیز آسیہ علیہ السلام کی جو فرعون کی بیوی تھی، ان کی شادی اللہ تعالیٰ کسی سے کرے گا اور پوچھے گا اے آسیہ جو دنیا فرعون کی بیوی تھی، اب تیری شادی کس سے کروں؟ آسیہ اختیار دیں گے اللہ میری شادی فلاں سے کر۔ بات معلوم ہوئی؟ تو اس طریقے سے ہم اور آپ، واضح چیز ہے اس زندگی کے اندر، دنیاوی زندگی کے اندر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا، بسا اوقات میاں بیوی کے درمیان تہتکاربہ ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان چپکل ہلکی سی ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی دونوں جنت میں گئے، وہاں بھی دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ بیوی کو ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا شوہر مارتا تھا، شوہر کو ٹینشن ضرور نہیں ہے، ارے بیوی نافرمان تھی، سنو قرآن کریم کی آیات کو اور ایمان رکھو۔ اللہ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ارے جو سینوں میں جو کچھ کھوٹ ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، جو سینوں کے اندر کھوٹ ہے، میاں بیوی کے میاں کے بارے، میاں کو بیوی کے بارے میں اور بیوی کے میاں کے بارے میں، وَنَزَعْنَا ہم اس کو کھینچ لیں گے۔ نزعنا کہتے کھینچنے کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ارے وہ لوگ ڈرے نہیں، ان کے سینوں سے ہم اس چیز کو کھینچ لیں گے، کھینچ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا کھینچ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کھینچ لے گا۔ اس طریقے سے وہاں پیار و محبت کا ماحول ہوگا، وہاں الفت کا ماحول ہوگا، اور ایک مرد کو دو حوریں ملیں گی اور ایک مرد کو کم از کم ایک بیوی ملے گی، جو اپنے یعنی دنیا کی بیوی ایک بیوی ملیں گی۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کو 72 حور دے گا، کہ اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی، لیکن عام آدمی کو اللہ تعالیٰ 2 حور دے گا اور اس کی دنیا میں سے ایک بیوی دے گا، 2 بیوی دے گا۔ اس طریقے سے دنیا کے اندر انسان مرد کے لیے جائز ہے 4 شادی کرے بے وقت، عورت کے لیے 1 شادی جائز ہے بیک وقت، 1 شوہر جائز بیک وقت، آپ کے لیے 4 بیویاں جائز ہیں بیک وقت۔ ایسی اللہ تعالیٰ اس جنت کے اندر ایک عورت کو 1 شوہر دے گا، لیکن ایک شوہر کو کئی بیویاں دے گا۔ اس طریقے سے جنت کے اندر ہوگا۔ اور یہ بھی بات یاد رہے، ہم اور آپ جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، ہمیں اور آپ، میں نے پہلے پیش کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ جو رنجش کینہ کپٹ کو نکال لے گا۔ ہمیں اور آپ کو دنیا کی اچھائیاں یاد رہیں گی، کہ دنیا بھول نہیں جائیں گے، ہم آپ نہیں بھولیں گے۔ ہمیں اور آپ کو دنیا کی اچھائیاں یاد رہیں گی، یہ برائیاں، یہ کینے کپٹ، یہ شکایت، یہ تکلیف سب بھول جائیں گے، سب بھول جائیں گے۔ آپ کو اچھائیاں یاد رہیں گی۔ اور کیا کہیں گے؟ مان لیجئے ہم لوگ جنت میں گئے، گھر میں بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا برتاؤ کرے گا، پتہ نہیں کیا برتاؤ کرے گا۔ شوہر کہتا تم جنت میں جاؤ گی کہ میں کہاں جاؤں گا، ہم دونوں جنت میں جائیں گے، ساتھ رہیں گے، اللہ عالم کیا دیا ہوگا۔ اللہ نے قرآن کریم میں نقشہ کھینچا، سن لو قرآن کریم میں، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ۔ جنت والے ایک دوسرے سے سوال کریں گے، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ يَتَسَاءَلُونَ، جنت والے ایک دوسرے سوال کریں گے،
انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ارے تو ہم جب زندگی دنیا میں تھے ڈرتے تھے، اپنی بیوی کے پاس بیٹھتے تھے، انا کننا قبل فی اہلنا، اہل کہتے ہیں بیوی کو، اہل کہتے ہیں آل و اولاد کو، اہل کہتے ہیں بھائیوں کو، ارے جب ہم بیٹھتے تھے اپنے اہل و عیال کے درمیان تو ڈرتے تھے، پتہ نہیں جنت میں جائیں کہ نہیں جائیں گے۔ یہ بات یاد رہے گی۔ اگر آپ اپنی بیوی کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو جنت میں چلے جائیں، ڈر لگتا ہے کہ ایسا اللہ تعالیٰ چھاڑ دے، یہ جملہ آپ کو یاد رہے گا، جنت میں یاد رہے گا، اپنے بیوی سے بیان کریں گے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ارے ہم ڈرتے تھے کہ جائیں کہ نہیں جائیں گے جنت میں۔ لہٰذا بہرحال یہ چیز ہے۔ حضرات گرامی، ایک انسان چاہتا ہے، ایک باپ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد، ایک باپ چاہتا کہ میرے لڑکے دنیا کے اندر منتشر نہ ہوں، میرے فرمانبردار بن کر رہیں، میں جہاں رہوں میرے بیٹے وہیں رہیں۔ ایک باپ یہ چاہتا ہے، ایک ماں چاہتی ہے اپنی بیٹیوں کی شادی قرب جوار میں کرے، ایک ماں چاہتی ہے بیٹیوں سے محبت برقرار رہے، ایک ماں چاہتی ہے بیٹیوں کے ہاں آنا جانا لگا رہے۔ اور میں نے بار خطبہ دیا تھا کہ یعنی ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے بیٹیوں کے ساتھ، ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے بیٹیوں کے ساتھ۔ تو ایک ماں چاہتی ہے بیٹیوں سے رشتہ برقرار رہے، ایک باپ چاہتا ہے بیٹوں سے رشتہ برقرار رہے، اکٹھا رہیں۔ حضرات گرامی، لیکن ہمیں یہ فکر کیوں نہیں ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ہم اور آپ اکٹھا رہیں؟ فرض کر لیجئے آپ کے باپ عبد الرحمن تھے، مر گئے، اب آپ چاہیں کہ میں اپنے باپ عبد الرحمن کے ساتھ رہوں، ہے اس کا علاج ہے، آخرت میں اس کا علاج ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ قرآن کریم کی آیت ہے، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، سنو غور سے آیت کریمہ کو اور اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلو۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، ہم لوگ ایمان لائے، باپ ایمان لائے، واتبعتهم ذریتهم بإیمان، اور ان کی ذریت نے ایمان میں ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی ذریت کو ان سے ملا دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہ کریں گے۔ یہ ترجمہ ہو گیا، تفسیر سن لیجئے، بڑی جامع تفسیر یہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ ایمان لائے، فرض کر لیجئے آپ کے باپ مومن تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، صدقہ دیتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اور آپ نے کہا میرے باپ بھی ایسا کرتے تھے، میں بھی ایسا کروں گا، میں بھی باپ کے نقش قدم پہ چلوں گا۔ یہی ہے اپنے باپ کی اتباع کرنا، ایمان میں یہی ہے، یہ اللہ قرآن میں کریم کہہ رہا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتہم بإیمان، آپ نے ایمان اپنے باپ کی اتباع کی ہے، جس طرح آپ کے باپ نیکیاں کرتے تھے آپ نے نیکیاں کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب کیا ہوگا، آپ کے باپ جنت الفردوس میں چلے گئے اور آپ تیسرے چوتھے 10ویں درجے کی جنت میں گئے، آپ کے باپ فرسٹ کوالٹی میں چلے گئے جنت میں، اور آپ جنت کے تھرڈ کوالٹی میں چلے گئے۔ اور میں نے پہلے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی جنتیں بنائی ہیں، قرآن کریم میں ثبوت موجود ہے، اللہ نے کئی جنت بنائی ہے، کوالٹی بنائی ہے۔ اس طرح جہنم کا عذاب کئی کوالٹی ہے، اور اس کو میں نے بیان کیا تھا، ایسے اللہ نے جنت کو بنایا، کئی کوالٹی بنایا ہے۔ اب آپ کے باپ چلے گئے جنت الفردوس کے اندر، اور آپ تھرڈ آپ جو ہے اس سے کم تر جنت میں ہیں اللہ، اور آپ نے ایمان میں اپنے باپ کی پیروی کی، نماز میں، روزے میں، تلاوت میں، زکوٰۃ میں، حج میں، کیا ہوگا الحقنا بہم ذریتہم، آپ کو بھی تھرڈ کلاس میں اللہ تعالیٰ نکال کر کے فرسٹ کلاس میں کہاں کر دے گا، باپ کے پاس کر دے گا، باپ کے پاس کر دے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو جنت میں جانے والے اعمال ہیں ان اعمال کو اپنائیں، ان اعمال کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت الفردوس میں جانے والے ہمارے لیے اعمال کو مہیا اور آسان کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تینے نے قرآن کریم میں کہا ہے وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا ہے۔ اے اللہ تینے نے قرآن کریم میں کہا ہے
اے اللہ تو نے پانی کو پانی سے ہر چیز کو زندہ رکھنے کا وعدہ کیا ہے، اے اللہ ہماری کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، اے اللہ تو رحمت کی برکھا نازل کر، اے اللہ تو رحمت کی بارش نازل کروا، اے اللہ تمہاری کھیتیوں کو سیراب کر، اے اللہ جو مردہ زمین ہماری ہو چکی ہے، اے اللہ تو زمین کو تر و تازہ رکھ۔